يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، آخرت کا کوئی احساس نہیں، قیامت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں۔ آج کا مسلمان اپنی زندگی کے شب و روز دنیا کی فکر میں گزارتا ہے، رات میں بستر پہ سوتا ہے تو دنیا کی فکر لے کے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو دنیا کے لیے اٹھتا ہے، اس کی زندگی دنیا دنیا اور صرف دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی، اس آیت کے اندر دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا میرے بندو اعلموا تم جان لو انما الحیات الدنیا لعب کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے، وزینۃ ایک زینت ہے، اس کی زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کھیل کا لفظ استعمال کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ پھر بچہ جوان ہونے لگتا ہے، تین ایج شروع ہو جاتی ہے، نوجوان ہونے لگتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے، اب کھیل سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اب اس کے اندر لہو پیدا ہو جاتا ہے، اب کچھ مستی پیدا ہو جاتی ہے، اب انجوائمنٹ کی خواہش اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، اب تماشے کی چیزوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی کا یہ دوسرا دور ہے وَلَهْوٌ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَزِینَةٌ، پھر تیسرا دور انسان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے، جب انسان 20 سال کا ہوتا ہے، 22 سال کا، 25 سال کا ہوتا ہے، تب اس کی ساری توجہ زینت پر ہوتی ہے، اچھا کپڑا پہن لوں، اچھا میک اپ کر لیا جائے، اچھے بالوں کو اچھا اسٹائل دے دیا جائے، خوبصورت ہو جایا جائے، انسان کی ساری توجہ اپنی زینت پر ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھا اسٹیج وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر جب انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے، 35 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ایک کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، کیسے دوسروں سے آگے بڑھا جائے، کیسے میرے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، کیسے دوسرے سے زیادہ میرے پاس پراپرٹی آ جائے، دولت آ جائے، پیسے آ جائیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ پھر پانچواں دور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر جوانی ختم ہو جاتی ہے، انسان بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بیٹوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹیوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں، پوتے والا ہو جاتا ہے، نواسے والا ہو جاتا ہے، اب مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، اب یہی تمنا ہے کہ اولاد اور خاندان کتنا بڑا ہو جائے، مال کتنا زیادہ ہو جائے، یہ انسان کی زندگی کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں پوری انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو کھیتی کی طرح ہے، جیسے کسان زمین کے اندر اپنی کھیتی کو بوتا ہے تو کھیتی جب ہری بھری ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، دیکھ کر کے بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہی کھیتی زرد ہو جاتی ہے، وہ پیڑ وہ پودے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ زرد ہو جاتے ہیں، وہ پک جاتے ہیں۔ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسان اپنے پیڑوں کو، اپنی کھیتی کو کاٹ کر کے گھر لے کے چلا جاتا
ہے۔ اللہ نے انسان کی جوانی کو ہرے پودوں سے تشبیہ دی ہے، ہرے پودے بڑے اچھے لگتے ہیں، انسان کی جوانی بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے پیڑ پیلا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، انسان بھی پک جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، اور جس طریقے سے کھیتی ایک دن کاٹ دی جاتی ہے، انسان بھی موت کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ 4 دن کی دنیا کی زندگی کے پیچھے انسان بھاگا جا رہا ہے۔ دنیا کا نہ غم پرماننٹ ہے، نہ دنیا کی خوشی پرماننٹ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کو تم نیچے رکھتے ہو، جبکہ آخرت تو زیادہ بہتر ہے، آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا دنیا کو ترجیح دیتے ہو، مگر افسوس آج ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ آج آخرت ہماری زندگی کے مقصد میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہم ذلیل کیوں نہ ہوں، ہم رسوا کیوں نہ ہوں کہ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد درہم اور دینار کو جمع کرنا، دولت اور روپیہ اور پیسہ کو جمع کرنا اور دنیا کو بہتر سے بہتر بنانا رکھا ہے۔ آخرت ہماری زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہے میرے ساتھ۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات، اس وقت کے جو امت کے حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے یہ بات ارشاد کی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، اے مسلمانوں وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہیں برباد کرنے پر، تمہیں مٹانے پر، تمہیں ذلیل کرنے پر تل جائیں گی۔ کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، جیسے دسترخوان لگاؤ، 4 لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور 4 لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہوں کہ یہ دسترخوان سے کھا کر کے اڑ جائیں تو ہم جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اے مسلمانوں تمہیں برباد کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں نمبر لگائیں گی، باری باری سے تمہیں لوٹیں گی، پورا ملک تباہ کر دیا گیا، جھوٹے الزام لگا کر کے، جھوٹی تہمت لگا کر کے پورا ملک تباہ کر دیا گیا، اور بعد میں بس پریس کانفرنس پہ اتنا بول دیا گیا سوری ہمیں غلط انفارمیشن ہے کہ نہیں۔ دسترخوان پر جیسے لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور انتظار میں یہ اڑ جائے تو میری باری آئے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے، ان کی عزتوں پر حملے کرنے کے لیے، ان کے مال کو لوٹنے کے لیے دنیا کی قومیں آپس میں مقابلہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت، تعداد کم نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تم پانی کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن نام کی بیماری ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، موت سے کراہیت ہو جائے گی، تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں زندگی سے محبت ہو جائے گی، تم موت سے دور بھاگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے، ایڈس بڑی خطرناک بیماری ہے، دنیا میں آج بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن کا علاج بڑا مشکل ہے،
مگر پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے خطرناک بیماری وہن کی بیماری ہوگی، یہ کینسر سے بھی خطرناک ہوگی، یہ ایڈس سے بھی خطرناک ہوگی، یہ وہ بیماری ہوگی جو اس امت کو کھوکھلا کر دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا پرستی نے ہمیں کھوکھلا کر، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے۔